الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غمگین نہ کریں کفر میں جلدی کرنے والے ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اپنے منہ سے، حالانکہ نہیں لائے ایمان دل سے، اور ان لوگوں سے جو یہودی ہیں، جاسوسی کرنے والے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے، وہ جاسوس ہیں دوسری قوم کے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں آئی، بدل دیتے ہیں باتوں کو ان کے صحیح موقعوں سے، کہتے ہیں کہ اگر تمہیں دیا جائے یہ حکم تو مان لو اسے، اور اگر نہ دیا جائے تمہیں یہ حکم تو بچو، اور جس کو اللہ تعالیٰ اس کے فتنہ میں ڈالنے کا ارادہ فرما لے تو نہیں رکھتا تو طاقت اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کی۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں ارادہ فرمایا کہ پاک کرے ان کے دلوں کو، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ قبول کرنے والے ہیں جھوٹ کو، بڑے حرام خور ہیں، تو اگر وہ آئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو چاہیے فیصلہ فرمائیں ان کے درمیان یا منہ پھیر لیں ان سے، اور اگر آپ منہ پھیر لیں ان سے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ فرمائیں تو انصاف سے فرمائیں ان میں، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور کیسے منصب بناتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے احکام اور ہدایت ہے، پھر وہ منہ پھیرتے ہیں اس کے بعد بھی اور نہیں ہیں وہ ایمان والے۔ گزشتہ فرامین الہی میں جو یہودیوں کے جواب میں تھے کہ نبیوں کی اولاد ہونا ان کو عذاب سے نہ بچا سکا، بچنے کی صورت صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حکم ہوا کہ انہوں نے اپنے رسول کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوا۔ ان فرامین الہی کو زیادہ واضح طور پر سمجھانے کے لیے کربلا کے واقعہ، یزید کی تقرری اور اس کے نتائج وضاحت سے بیان کیے تھے کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والوں نے کیا قربانیاں دیں، جان، مال، اولاد، ماں باپ اور وطن، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کر دیا اور دونوں جہانوں کی سرخروئی حاصل کی۔ اس کے برعکس نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم لوگوں کے دلوں پر شیطان نے قبضہ کیا، انہوں نے حکومت، مال و دولت اور اولاد کو دین پر فوقیت دی، اس طرح دین کو دنیا پر قربان کر دیا، دونوں جہانوں میں ان کی ذلت اور رسوائی ہوئی اور امت مسلمہ کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ جو گویا نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت بیان ہوئی۔ پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ چوری اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے اور اس سے دور رہنا چاہیے، چور مرد ہو یا عورت اس کا ہاتھ کاٹ دیں تاکہ ایسے ظالموں سے معاشرہ پاک ہو جائے۔ اب اس فرمان الہی میں یہودیوں کے خبث باطن، بد کرداری اور گمراہی کا بیان ہے۔ شان نزول اس آیت پاک کا یہ ہے کہ یہودیوں کے امیر خاندان کے مرد اور عورت سے جو شادی شدہ تھے زنا سرزد ہوا۔ یہودیوں نے اپنا وفد مدینہ پاک کے یہودیوں بنی قریظہ اور بنی نذیر کے پاس بھیجا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی سزا کے متعلق پوچھا جائے۔ ان کا خیال تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم سزا تجویز فرمائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب وہ پیش ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سوریہ کے متعلق پوچھا کہ ایک آنکھ والا یہ گورا آدمی جو تم میں ہے، اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ بہت بڑا عالم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے بلاؤ۔ وہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تمہیں قسم ہے اللہ تعالیٰ کی جس نے حضرت موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، فرعون سے نجات عطا فرمائی، سمندر میں تمہارے لیے رستہ بنایا اور تمہیں من و سلوہ عطا فرمایا، تم بتاؤ تو رات میں اس جرم کی کیا سزا ہے؟ تو اس نے کہا کہ رجم۔ اس وقت یہ حکم الہی نازل ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے
اور ان لوگوں کو رجم کیا گیا۔ اس پر یہودی منکر و مخالف ہو گئے، تو حکم ہوا کہ یہ لوگ تو ہیں ہی مخالف، حرام خور، جھوٹے، بے دین اور باغی، اور یہ لوگ جو بظاہر مسلمان ہوتے ہوئے ان سے دوستی رکھتے ہیں یہی منافق ہیں، اور یہ بھی ان ہی میں سے ہیں، اور صرف زبان سے ہی ایمان لائے ہیں، دل سے نہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو فوراً مانتے اور اسے ظلم نہ سمجھتے، کیونکہ رجم کا حکم تورات میں بھی ہے اور قرآن پاک میں بھی۔ تورات کے اس حکم کو اس لیے چھوڑ دیا کہ ایک بادشاہ کے رشتہ دار سے غلطی ہوئی اور سزا نہ دی گئی، پھر غریب سے غلطی ہو گئی تو اسے سزا سنا دی گئی۔ لوگوں نے بغاوت کی کہ سزا ایک جیسی ہونی چاہیے، اس پر رجم کو بدل کر صرف درے مارنا، منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا کر پھیرنا رکھا گیا، حالانکہ یہ حکم الہی کے خلاف ہے۔ لوگوں کے اس طرح حکم الہی سے منہ پھیرنے پر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خفگی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم نہ کریں، یہ لوگ بد کردار، باغی، حرام خور اور جھوٹے ہیں، یہ مان نہیں لائے نہ موسیٰ علیہ السلام پر اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، انہوں نے اپنی مرضی کو فوقیت دی، حالانکہ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ بے چون چراں اس کا حکم ماننا چاہیے اور تمیل حکم کرنی چاہیے۔ سامعین کرام، آپ کو ضرور علم ہوگا کہ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو چوری کی سزا میں ہاتھ کاٹنے کو ظلم کہتے ہیں، اور اسی طرح رجم کو بھی ظلم کہتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں اتنے بڑے جرم ہیں کہ ان کی سزا اس کے بغیر اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اور اس برائی کو کڑی سزا ہی روک سکتی ہے۔ وہ لوگ جو اس سزا کو ظلم سمجھتے ہیں یہ بالکل انہی یہودیوں اور منافقوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ جس طرح ان لوگوں کے دل و دماغ پر شیطان نے قبضہ کر لیا تھا، جس کی وجہ سے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محرومی تھی، اسی طرح آج کے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو ظلم سمجھتے ہیں ان کے دلوں پر بھی شیطان کا قبضہ ہے، جس کی وجہ سے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محرومی ہے۔ اگر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو تو دل و دماغ روشن ہوتے ہیں، اور یہی یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، اسی کے حکم میں بہتری ہے، اس کی تعمیل کرنی چاہیے اور اسی کو اہمیت بھی دینی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دی جاتی ہے تاکہ دل و دماغ روشن ہو جائیں اور اچھائی اور برائی میں تمیز حاصل ہو جائے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے، اور سینے صاف یاد الہی سے ہوتے ہیں، اور یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔